ڈاکٹر فضا بھی سوال کریں گی، لیکن ایک سوال میں ان سے پہلے ان کی اجازت سے مختصر محمد علی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہاں جی اچھا مختصر ذرا ان کا زوم کیجیے گا، محمد علی شاہ صاحب کا ایکسپریشن دکھائیں. اسامہ بھائی سوری شاہ صاحب معذرت. اچھا مختصر ڈیٹیل میں چلے میں پوچھیں، آپ نے ڈیٹیل میں بتانا 10 منٹ لیں، اور اب اسی طرح کہوں گی نا میں، اجازت دیجیے ڈیٹیل میں بتائیے گا، مختصر نہیں بتانا. کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جن کا مال ہڑپا جاتا ہے، چلو سیریس بات ہے ذرا، جن کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے، قبضہ کر لیا جاتا ہے، مطلب اس کو چھڑوانے کے لیے لوگ وظیفے، ظاہری بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ماشاءاللہ میں اس میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا جو میراث کے حوالے سے. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. صحیح بات ہے، ہماری ریاست کو چاہیے اس حوالے سے، ہمارے کورٹوں کے اندر ہزاروں سینکڑوں کیس پڑے ہیں. بیچارے جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں کورٹوں کے چکر کھاری ہوتی ہیں، بھائی حق پر قبضہ کر لیا، چچا تایا جو ہیں وہ یتیم بچوں کے حق پر جو ہے قابض ہو جاتے ہیں. ایک تو صحیح بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے معاشرے میں اسلام کی روح سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ ان کا جو یتیموں کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، یا جو بیوہ کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، یا بہنوں اور بیٹیوں کو ناجائز دبایا جاتا ہے. تو ہمارے بدقسمتی سے معاشروں میں یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کفار یہودیوں کے دور میں، کہ بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اب بھی ہے، بڑا بھائی ہے تو وہ بازور طاقت ہے، بڑا بھائی ہے ہر جگہ نہیں، لیکن وہ مکان پر باپ کی تجارت پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے بڑا بھائی بڑی بھابھی. اور پھر اللہ معاف کرے اگر بہنیں بیٹی حق مانگتی ہیں تو ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں معاذ اللہ. یعنی ایک تو وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ان کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، ظالم ہے. دوسرا پھر ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کا حصہ مانگنے پر. یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. مسلمان کو یہ چیز زیبا نہیں ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے. تو ماہ رمضان میں کہوں گا تمام ناظرین کو، سامعین کو، ہم میں بھی جو موجود ہیں، کہ جس نے بھی کسی کا مال کھایا ہے وہ اس سے معافی مانگے، اس کا جائز حق اس کو دے. اور میں اپنے چیف جسٹس پاکستان سے، ہمارے حکمرانوں سے کہوں گا خدا را عدالتی نظام بہتر کریں، کہ جو بیچارے جن کے مکان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی اہم بات کی، یتیم بچوں اور بچیوں کے مال پہ خدا کی قسم وہ وکیلوں کی فیسیں ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس رو کے آتے ہیں کہ شاہ صاحب وظیفہ بتائیں کہ چچا نے تایا نے مال پہ قبضہ کر لیا، ہمیں گھر سے نکال دیا. یعنی سگے بھائی کی اولاد کو کتنا ظالم معاشرہ ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا، بیوہ کو بچوں کو گھر سے نکال دیا. ان کو کاروبار، میں کہتا ہوں کہ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا ہے کہ ہمارے دل کیا پتھر کے ہو گئے؟ ہم نے ساری زندگی یہی رہنا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. تو میں خاص طور پہ چیف جسٹس پاکستان سے کہوں گا ماہ رمضان ہے، خدا را آپ اس کا ایکشن لیں، اور تمام صوبوں کے اندر سٹی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں خدا را جو یتیم بچوں کے کیس آئے کم سے کم رمضان میں ان کو نمٹائیں. یہ ایک عبادت بھی ہوگی اور یہ ہم پر لازم بھی ہے. تو اس کے لیے ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جو مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہے کہ کیا نام ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو حق نہیں دیا جا رہا، بہن بیٹیوں کو حق نہیں دیا جا رہا. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا سمجھ ناسور ہے. اور ایسے لوگ قرآن اور حدیث کی روح سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو ابارتے ہیں. ان کی نماز روزے کہاں قبول ہوں گے جب ان کے شکم میں لقمہ حرام جا رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، اور وہ حرام کی چھت میں رہ رہے ہیں، ان کا حق نہیں دے رہے، سونے پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو اللہ، میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو چاہیے وہ توبہ طائب ہوں، روزوں سے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کا حق دیا جائے. اس پہ ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایسی بہنیں بیٹی جن کا حق نہیں دیا جا رہا مکان میں سے، یا ان کو مال جو ہے اس میں سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا، سورہ قریش بالکل آسان وظیفہ ہے. اما پارہ 30ویں پارے میں آخری صورتوں میں لی ایلاف قریش. میری گزارش ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. 40 ڈیز 3 ماہ تک پڑھیں. میرا عزمودہ ہے سورہ قریش کی برکت سے الحمدللہ ظالم سے نجات بھی ملتی ہے اور نعمتوں کی کثرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا. سورہ قریش لی ایلاف قریش روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور 40 دن تک پڑھنا ہے. 40 دن تک انشاءاللہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے.
تو शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।